اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک سرے اور صاف ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ کیا بات ہے، اس کی عربک دیکھتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں وہ ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا کہ برا عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے یہاں پر کہ دیکھیں، یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ایسا ایک وقت آ جائے کہ انسان کو اس کا برا عمل اچھا لگنے لگ جائے تو کیا ہوگا کہ جب وہ گناہ کرے گا اور اس کے اندر احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ کیا ہے تو وہ معافی کیا مانگے گا؟ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کہ گناہوں کو فلونٹ کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اور کوئی بھی دل میں ان کی خواہش آ جاتی ہے، جیسے خواہش پرست انسان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے آئی مسٹ ڈو اٹ، اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے یا نہیں پسند ہے، مجھے پسند ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ دراصل ظاہر ہے شیطان ہی کے وہ پیرو بنتے ہیں جب وہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کیا معاملہ ہے، جو بات ہو رہی ہے نا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، آج آپ دیکھیں ہیرو اور ہیروئنس ہیں، ان کو فلم سٹارز کہا جاتا ہے، ان کو ٹائٹلز دیے جاتے ہیں، میڈلز دیے جاتے ہیں، میڈیا ان کو عزت دیتی ہے، ان کے برے عمل کو خوشنما بنا کے دکھاتی ہے۔ جب وہ مر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ a tribute pay to them، ان کے پرانے گانے دکھائے جاتے ہیں، ان کی پرانی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں سب کے سامنے، ان کے اوپر کلیپنگ کی جاتی ہے گویا انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو یہی بات ہے نا کہ برے عمل ان کی نظروں میں اچھے ہو گئے۔ اور اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ یہ نئی شکل جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پہ اپنے پری میرٹل افیئرس کی تصویریں لگانا، شیئر کرنا، شراب اور گناہوں کی پکچرز شیئر کرنا، گویا کیا کمال کیا ہے، فحش کی تعریف کرنا، بری بری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، گے میرج کے بارے میں فیوریبل کومنٹس لکھنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا پھر یہ انہی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا اٹس کول ٹو بی بیڈ۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا مائیکل جیکسن کا بھی ایک جو سانگ تھا اس میں یہ تھا آئی ایم بیڈ، یعنی یہ کہ میں برا ہوں، بہت مطلب اچھی بات ہے کہ میں برا ہوں۔ تو یہی بات یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر انسان اس سطح کی زندگی گزارے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر جو اینیمل انسٹنکٹ ہے وہ اس کی پیروی کر رہا ہے اور حیوانی سطح کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یولو کے تحت زندگی گزارتے ہیں، یو اونلی ینگ ونس یو اونلی لیو ونس، جبکہ جو ہے جب تک انسان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا تب تک یہ دو چیزیں برائیاں اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ ایک برا عمل خوشنما جو اس کو نظر آ رہا ہے، جب قرآن کی حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جس عمل کو میں خوشنما سمجھتا رہا، جس عمل کو میں اچھا سمجھتا رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ بھڑکے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں میری طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کے بدلے میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو آنکھ تو تب کھلے گی نا۔ تو جب تک قرآن سے کنیکٹ نہیں ہوگا انسان تو دو برائیاں اس کے اندر موجود رہیں گی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، نمبر 1 اس کا برا عمل اسے خوشنما نظر آئے گا، اور نمبر 2 وہ خواہشات کی پیروی میں لگا رہے گا۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھ لیجیے گا بہت امپورٹنٹ، کہ جب اس طرح سے دو لوگوں کی زندگی ہوگی نا، جیسے اوپر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایک کوئی شخص ہے وہ اپنے رب کی طرف سے سرے ہدایت کے اوپر ہے، اور ایک یہ کہ جو خواہشات کا پیروی کرنے والا ہے۔ تو کیا بات ہے کہ جب اس دنیا میں ان دونوں گروہوں کی زندگی یا لائف سٹائل ایک جیسا نہیں ہے تو آخرت میں بھی ان کا لائف سٹائل اور زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔